جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ محترمہ نے وارننگ دی ہے کہ خان صاحب اب کی بار اگر آپ زمان پارک سے نکلے جہاں انہوں نے کہا کہ جی میرے ٹانگ میں گولی لگی، اب سارے سائنسدان ڈاکٹرز آرتھوپیڈک سرجنز حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کون سی ایسی گولی لگی ہے کہ یہ پتہ نہیں ایسا کون سا دنیا کا پلستر ہے کہ جو کسی سائنسدان کو سمجھ نہیں آ رہی معذرت کے ساتھ۔ تو وہ اب اس زمان پارک سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے حکومت کو مشورہ یہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کرنے دیں۔ وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، فوج کے خلاف کر رہے ہیں، سابقہ جرنیلوں کے خلاف کر رہے ہیں، انہیں یہ کرنے دیں۔ اندرون خانہ تو بہت خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے۔ اب اسی سے جڑی ایک اور خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا۔ ابھی تک جو مصدقہ اطلاعات ہیں بمشکل 200 کے قریب جیل بھرو تحریک کے لیے جو رجسٹریشن انہوں نے کرنی تھی وہ ہوئی ہے۔ یہ ان کے خیال میں تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ جیل بھرو تحریک کے لیے رجسٹریشن آج ہو جائے گی۔ اب عوام سے قربانی نہ مانگیں، خود قربانی دیں۔ السلام علیکم ناظرین، وائر ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے مظہر طفیل آپ سے مخاطب ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ناظرین یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب بنی گالہ اسلام آباد سے لاہور منتقل ہو چکے ہوئے ہیں۔ بظاہراً ان کی لاہور منتقلی جو ہے وہ وزیر آباد واقعہ کے بعد ہوئی تھی، جہاں انہوں نے کہا کہ جی میرے ٹانگ میں گولی لگی۔ اب سارے سائنسدان ڈاکٹرز آرتھوپیڈک سرجنز حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کون سی ایسی گولی لگی ہے اور یہ کون سا ایسا پلستر ان کی ٹانگ پہ خان صاحب کی چڑھا ہے جو 3 ماہ تک اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ٹانگ سیدھی ہونے کا بھی عمل مکمل نہیں ہو پا رہا۔ بظاہراً خان صاحب کا موقف یہ ہے، خان صاحب کی اگر ویڈیو کا بغور جائزہ لیا جائے جو وقتاً فوقتاً ریلیز ہوتی رہتی ہیں، تو جس انداز سے وہ اپنی ٹانگ کو رکھ کر گھٹنوں پر اور خطاب کر رہے ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اور پھر وہ واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک حیران کن اور پریشان کن سی بات ہے کہ یہ پتہ نہیں ایسا کون سا دنیا کا پلستر ہے کہ جو کسی سائنسدان کو سمجھ نہیں آ رہی معذرت کے ساتھ۔ مگر اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اس تصویر کا کہ جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ، ان کے جو جادو بنی گالہ میں بڑے مشہور تھے، اسلام آباد کے گرد و نواح کے علاقوں میں بڑے مشہور تھے۔ تمام اس وقت کے انٹیلیجنس آپریٹرز جو تھے وہ اس واقعہ کو بڑا انجوائے کیا کرتے تھے جب بنی گالہ سے احکامات آتے تھے کہ درختوں پہ کالے کپڑے پہنا دیے جائیں، ان کی شاخوں کے اوپر باندھ دیے جائیں۔ کبھی زندہ مرغوں کو جلایا جاتا تھا، کبھی بکروں کی قربانی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تہمات کا یہ عالم تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے فلاں رنگ کے کپڑے پہننے ہیں، صرف فلاں نام کے شخص سے آپ نے ملاقاتیں کرنی ہیں، فلاں نام کا شخص ہی صرف وزیر اعلیٰ ہوگا یا آپ کی کیبنٹ کا ممبر ہوگا۔ چلیں یہ بات بھی گزر گئی، مگر اب بنی گالہ سے زمان پارک جو ہماری ابھی اطلاعات ہیں، پی ٹی آئی کے انتہائی قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ محترمہ نے وارننگ دی ہے کہ خان صاحب اب کی بار اگر آپ زمان پارک سے نکلے تو آپ کے لیے بہت سخت دن شروع ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب ماشاءاللہ کتنے بہادر ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ تو اب اس ڈر اور خوف کے سائے میں وہ جو میں نے بات کی کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو وہ اب اس زمان پارک سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ کبھی وکلا کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پلستر ان کی ٹانگ پہ آڑے آ جاتا ہے، کبھی گولی کا بہانہ چل جاتا ہے کہ گولی ان کی ٹانگ کو شدید زخمی کر دیا ہوا ہے، اور کبھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بھئی سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بہادر ہوتا ہے،
محترمہ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب زندہ تھیں تو 22 دسمبر کو اس وقت کے DG MI نے اسلام آباد F8 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کے گھر جا کر ملاقات کی، اور اس وقت ناہید خان صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھی، اور انہوں نے DG MI نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو بتایا کہ آپ کے اوپر حملے کا بڑا شدید خطرہ ہے، تو لیاقت باغ میں آپ جو اپنا 27 ستمبر کا جلسہ ہے اسے مؤخر کر دیں یا آپ اس میں شرکت نہ کریں۔ تو بینظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گے، اور DG MI کے اس ملاقات سے بعد جو انہیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی، جو آفیشیلی دی گئی، ٹھیک ہے، وہ سیدھا گولڑا شریف چلے گئے، اور جا کے انہوں نے وہاں پہ دعا کی، اور انہوں نے اپنے جو قریبی ان کے ساتھی تھے پارٹی کے، ان سے انہوں نے ساری بات کا اظہار بھی کھل کے کیا، اور ان کے منع کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، میں عوام میں سے ہوں، عوامی لیڈر ہوں، میں جاؤں گی کچھ بھی ہو جائے، زندگی اور موت برحق ہے، اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اگر میری زندگی اتنی ہی ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں جاؤں گی ضرور۔ اس بات کا آصف علی زرداری صاحب کو بھی علم ہو چکا تھا، اور انہوں نے بھی، وہ اس وقت ملک سے باہر تھے، اور انہوں نے محترمہ کو روکنے کی بے تحاشا کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، مگر وہ باز نہیں آئی، اور انہوں نے کہا نہیں، میں نے جانا۔ یہ لیڈر یہ ہوتے ہیں، موت سے نہیں گھبراتے۔ آپ لیڈر بننے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہیلے بہانے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، خان صاحب اپنا کوئی کردار واضح کر دیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور آصف علی زرداری صاحب کا ذکر ہوا، تو یہاں بات بتاتے چلوں کہ ابھی جو تازہ ترین ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے حکومت کو مشورہ یہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کرنے دیں، انہیں مت روکیں۔ وہ بنی گالہ میں رہتے ہیں، عثمان پارک میں رہتے ہیں، عدالتوں کو مذاق اڑا رہے ہیں، عدالتیں ان کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہ رہی ہیں جو قانون کے مطابق، وہ اس سے بھی فرار اختیار کر رہے ہیں، کرنے دیں۔ وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، فوج کے خلاف کر رہے ہیں، سابقہ جرنیلوں کے خلاف کر رہے ہیں، انہیں یہ کرنے دیں، جو ان کا دل آتا ہے کرنے دیں، کم از کم انہیں چھیڑیں نہ۔ اب یہ آصف علی زرداری صاحب کیونکہ ایک سیاسی ذہن رکھنے والے بندے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کو قومی دائرے کی سیاست میں واپس لانے کے لیے بے تحاشا کوشش کی، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات کی تھی کہ عمران خان کو قومی دائرے کی سیاست میں واپس لے کے آئیں، APC میں ان کی شرکت کو یقینی بنائیں، اور اگر پرائم منسٹر کو ان کے گھر جانا پڑے تو وہ بھی جائیں۔ آصف علی زرداری نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کسی طرح پاکستان کی قومی دائرے کی سیاست میں واپس آئیں، اور جو یہ سو کالڈ بائیکاٹ ون سائیڈڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں اس سے یہ باہر نکلیں۔ عمران خان صاحب نے وہ موقع بھی گوا دیا۔ اہم جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی خان صاحب کو پیغام دیا گیا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں، اور کوئی نہ کوئی درمیانی رستہ نکل آئے گا۔ خان صاحب نے وہ موقع بھی گوا دیا۔ اب یہ صدر عارف علوی کے ذریعے خط ایک لکھ دیا، اور جنرل قمر باجوہ سابقہ آرمی چیف کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی، تو آج ایک انٹرویو ان کا ہوا، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ صرف ایک خط کے ذریعے انہوں نے ایک بھڑک مار دی، تو یہ اندرون خانہ تو بہت خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، یہ کوئی کام نہیں کریں گے، یہ صرف اس وقت عوامی جذبات سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ زمان پارک اور اس کے ارد گرد کا علاقہ انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں، ایمبولینس پھنس رہی ہیں، بچے، بوڑھے، خواتین، عام لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ ایک مین شاہراہ ہے، اور نہر کے اوپر ہے، جو لوگ لاہور کے جغرافیہ سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے، اور وہاں پر میلوں لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کو وہ زمان پارک کا وہ 1.5 کلومیٹر کا ایریا کراس کرنے میں لگ جاتا ہے، جہاں پہ موصوف کی رہائش گاہ اور وہ اندر ہے۔ یہ سارا ڈرامہ باہر ہو رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ میوزک، اور وہاں پہ دمک چوکڑی اور عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی۔ کسی کو، یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے کہ جنہیں اسلام کے بنیادی عقائد کا ہی نہیں پتہ کہ جب اذان ہو تو اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو، بالکل خاموشی رکھنی چاہیے۔ یہاں تک ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن مجید کو بھی بند کر دیں اذان کے دوران،
اور اپنے تمام کام روک دے، مگر زمان پارک کے باہر وہ جالے، وہ متوالے، وہ عمران خان کے پرستار، وہ ڈھول کی ڈاک پہ اور میوزک اور وہ اپنا دم مست کلندر دم اور اپنی مستی میں وہ بالکل بیگانے ہو کے وہ جو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک شرمناک عمل ہے۔ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اسلام آباد میں انہوں نے 126 دن کے دھرنے میں کیا تھا۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اب اسی سے جڑی ایک اور خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا۔ اب یہ جیل بھرو تحریک کا اعلان جب انہوں نے کر تو دیا، وہ جو میں نے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ بغاوت ان کی پارٹی کے اندر جنم لے چکی ہے، وہ یہاں تک ہو چکا ہے کہ ابھی تک جو مصدقہ اطلاعات ہیں بمشکل 200 کے قریب جیل بھرو تحریک کے لیے جو رجسٹریشن انہوں نے کرنی تھی وہ ہوئی ہے، 200 سے اوپر ابھی نہیں ہوئی۔ اور یہ اپنی پارٹی کے جو قائدین ہیں اور جو انہوں نے لوگوں کو جن کی ڈیوٹیاں لگائی تھی ان سے یہ خان صاحب کی باقاعدہ تلخی ہوئی ہے، ناراضگی ہوئی ہے۔ یہ ان کے خیال میں تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ جیل بھرو تحریک کے لیے رجسٹریشن آج ہو جائے گی، بمشکل 200 کے قریب لوگ ہوئے ہیں۔ اگر یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں رجسٹریشن ہو چکی ہے یا ہزاروں کی تعداد میں ہو چکی ہے، تو میڈیا کا پلیٹ فارم روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ آ جاتی ہے کہ آپ قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں، تو کم از کم وہ دکھائی دیں لوگوں کو کہ جی اس وقت آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ کتنی ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک طرف کا کردار ہے، اور جو یہ ڈرامے کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کوئی جیل بھرو تحریک ان کی وہ کامیابی کی طرف نہیں گئی، تو 200 پہ کام ختم ہو گیا۔ اب آ جائیں جی جو صدر ہیں موصوف ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عارف علوی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور اب تو بالکل ثابت ہو گئے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک سابقہ سینئر رہنما کے طور پر ہی ایکٹ کر رہے ہیں، صدر پاکستان کے طور پر نہیں کر رہے۔ پچھلے مسلسل کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے اگر دیکھا جائے عارف علوی کی جو سرگرمیاں ہیں، تو ان کی طرح ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وہ عمران خان سے ہوئی ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی ایک ملاقات بھی جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں کی ہے شہباز شریف کے ساتھ، یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کو انہوں نے ایوان صدر میں بلایا ہو؟ بالکل نہیں بلایا، بالکل ون سائیڈڈ وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو جو بلوا لیا ہے کہ 20 فروری کو آ جائیں، طلب کر لیں اور آئیں بیٹھ کے ہم جو کے پی کے اور پنجاب کے جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، چیف الیکشن کمشنر جائیں گے، ایک ایکٹ کے تحت قانونی ان کے پاس اختیار ہے صدر کے پاس، عارف علوی کے پاس، تو انہوں نے بھی بلوا لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کوئی نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بالکل کنفرم ہے، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلنا، کیونکہ اس وقت ملک کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اور خان صاحب جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، موجودہ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، مکمل طور پہ ذمہ دار ہے، کیونکہ مہنگائی میں پسے ہوئے طبقے کے اوپر جو اب اس کا بم شل ہونا شروع ہو گیا نا، برسنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے۔ مارکیٹس میں جا کے دیکھیں، لوگوں کا اس کا رد عمل بہت ہی خوفناک ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف بھی لوگ نہیں ہیں، اور حکومت، موجودہ حکومت جو ہے نا، اس کے بھی حق میں کوئی نہیں ہے، دونوں سے عوام نالاں ہے، اور یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہوتی ہے، انتہائی بری صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ جب سوسائٹی اپنے جو لیڈر ہیں اسے لیڈر ماننے سے انکار کر دے، اور آپ کا ایک سیاسی عمل چل بھی رہا ہو ملک کے اندر، اور وہاں پہ لیڈر لیس سوسائٹی آپ کی ہو جائے، تو پھر انارکی اور انتشار کی کیفیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اس صورتحال سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمارے تمام جو سیاسی قائدین ہیں، رہنما ہیں، انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بار بار ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ آئیں، اپنا کردار ادا کریں، عوام کے زخموں پر نمک پاشی نہ کریں، ان کے مسائل کا تدارک کریں، اس کا حل نکالیں۔ اب عوام سے قربانی نہ مانگیں، خود قربانی دیں، خود اپنے اخراجات کم کریں، خود قربانی دیں اور اس کی مثال قائم کریں۔ وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم انتشار اور بربادی کی طرف جائیں گے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر ان سب کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، معذرت کے ساتھ۔ یہاں پر ناظرین اپنا ولاگ کا اختتام کرتا ہوں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔